بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ہر وقت ایک جماعت علم حاصل کرنے والوں کی رہتی تھی۔ ایک دن حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس جاری تھی کہ اچانک ایک ہاتھی سامنے سے گزرا۔ اب مجلس میں کسی شخص نے پکار کر کہا کہ دیکھو ہاتھی جا رہا ہے۔ اب تمام شاگرد جو سننے والے تھے، مجلس میں بیٹھے تھے، مجلس سے اٹھ کر ہاتھی دیکھنے کے لیے چلے گئے، مگر امام مالک کے ایک سب سے قابل رشک شاگرد یحییٰ بن یحییٰ اللیثی اندلسی وہ نہیں اٹھے، وہ ایسے ہی بیٹھے رہے، انہوں نے کوئی توجہ بھی نہیں دی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب یحییٰ بن یحییٰ کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ تمام لوگ اس عجیب حیوان کو دیکھنے چلے گئے، آپ کیوں نہیں گئے؟ حالانکہ یہ جانور تمہارے علاقے میں بھی نہیں ہے، یعنی روم کے علاقے میں جو اندلس ہے، قرطبہ، وہاں پہ ایسے ہاتھی تو نہیں پائے جاتے، تو آپ بھی دیکھ رہے تھے۔ تو یحییٰ بن یحییٰ نے کہا کہ حضرت اتنی دور سے اپنے رشتہ دار، احباب وغیرہ کو چھوڑ کر اس جانور کو دیکھنے کے لیے میں نہیں آیا، بلکہ میرا مقصد تو آپ کی مجلس، آپ کا علم اور آپ سے مستفید ہونا ہے، آپ سے فیض حاصل کرنا ہے۔ اس لیے میرے نزدیک علوم نبوی، احادیث کو سننا، شرع علوم اور آپ کی ذات ہے، نہ کہ ایک حقیر جنگلی جانور اس کو میں دیکھنے کے لیے یہاں سے اٹھوں اور وہاں اس جانور کو دیکھوں۔ حضرت یحییٰ کے اس جواب سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتنے مسرور ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ حضرت یحییٰ کو عاقل اہل اندلس، کہ اندلس والوں کا عقل مند شخص، اس کا خطاب دیا، عاقل اہل اندلس۔ چنانچہ جب ایک عظیم مشقت اور محنت کے بعد علوم نبوی، احادیث، شرع علوم، اس میں یحییٰ نے کمال حاصل کر لیا تو وہ اپنے ملک واپس ہو گئے۔ وہاں پر ان کے علم و کمالات کی پہلی بھی شہرت تھی، پہلے بھی مشہور تھے، لیکن مزید احادیث اور علوم نبویہ کو حاصل کرنے کے لیے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے امام مالک کے پاس۔ چنانچہ آپ تمام اہل اندلس کے مرجع بن گئے، یعنی کوئی بھی دینی سوال جواب اور مسئلے مسائل ہوتے تو لوگ یحییٰ بن یحییٰ اللیثی اندلسی کے پاس آتے، اور وہاں پہ آپ کے علم و شہرت کے ساتھ ساتھ مالکی مذہب وہ بھی مشہور ہو گیا، اور موت امام مالک کی وہ تمام روایتیں جو یحییٰ نے کی ہیں وہ سب سے زیادہ مشہور و معروف ہے۔ یحییٰ بن یحییٰ اس زمانے میں بھی تمام عوام اور خواص کے معزز اور مکرم تھے، اس زمانے میں بھی۔ یحییٰ بن یحییٰ ایک مستجاب الدعا شخص تھے، دعا جو مانگتی قبول ہوتی ہے، اور آپ کی وفات 234 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی تدفین قرطبہ میں ہوئی، اور قرطبہ سے باہر مقبرہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقبرے میں ہوئی، اور آج کی آپ کی مرقد پر آج بھی لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ قرطبہ ویسے بھی لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ اس کے مقبرے میں بھی لوگ حاضری لگاتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو موطا ہے، موطا امام مالک، اس کی بہت سی روایتیں ہیں، کسی میں کم کسی میں زیادہ۔ اصل میں بات یہ تھی کہ جنہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے وقت میں سنا تو وہ ایک انہوں نے الگ کتاب لکھ لی، کسی نے درمیانے زمانے میں سنا، کسی نے آخری میں، لیکن جو سب سے معتبر روایت ہے
وہ یحییٰ بن یحییٰ اللیثی کی ہے، جو سب سے زیادہ مشہور بھی ہے اور سب سے زیادہ قابل اعتبار بھی ہے، کیونکہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب درس دیتے تھے تو بعد میں جو آنے والے ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ حضرت یہ بھی آپ کی کتاب سے منقول ہے، تو وہ کہہ دیتے کہ اس کو کاٹ دو۔ تو بعد میں جو شروع میں موطئ امام مالک تھا، اس میں کچھ روایت زیادہ ہو گئی، اب لوگ وہ لے گئے، وہ پڑھاتے تھے، لوگ لکھتے تھے۔ بعد میں جو کوئی دوسرے آتے تھے تو وہ لوگوں کا حوالہ دیتے، تو وہ کہتے کہ اس کو کاٹ دو، اس کو کاٹ دو، اس کو کاٹ دو۔ تو اسی طرح مختلف روایتوں کے ساتھ موطئ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہے، اور اس میں جو سب سے زیادہ مشہور و معروف ہے وہ ہے یحییٰ بن یحییٰ اللیثی کی۔ اور سب سے بڑی بات کہ العلم لا یعطیک بعض حتی تؤتی کلک، علم تجھے اپنا ذرہ برابر بھی حصہ نہیں دے گا جب تک تو اپنا سب کچھ اس کے حوالے نہ کر دے علم کے۔ اور علم میں سب سے بڑی چیز ادب ہے۔ آپ کو کبھی کبھار وہ کچھ حاصل نہیں ہوتا جو آپ کو ادب سے حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یحییٰ بن یحییٰ کا جو ادب تھا، اللہ رب العزت نے اس کو اس ادب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے وطن میں اور دوسرے لوگوں کی نظروں میں بہت اونچا مقام دیا، اور لوگ آج بھی ان کو یاد کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اپنی زندگی میں اس کو مستجاب الدعا بنایا۔ تو ہمیشہ علم اور علم کی چیزوں کی ادب کرنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر جو ہے وہ ہے استاذ، اپنے استاذ کی ادب اور اس کی مجلس کی ادب اور تمام چیزوں کی ادب، کہ اس سے بند راستے آپ کے لیے کھلیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔